الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، اور بیش بہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، عموماً خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، ہم نے اس سے پہلے دین کیا ہے اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنی۔ دین کو جاننے کے بعد پھر دین میں مکمل پورا کیسے داخل ہوا جائے، کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے بچا جائے، اس تعلق سے ہم نے باتیں سنی۔ دین کو جاننے کے بعد میں دین پر عمل کرنے کا نمبر ہے، دین پر عمل کیا جائے۔ دین پر عمل سماج میں کیا جاتا ہے، اپنے گھر پر کیا جاتا ہے، اور اللہ کی مسجدوں میں بھی دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم مساجد کے تعلق سے کہ اپنی مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے دین کو کس انداز میں نافذ کریں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مسجد کی تعمیر کا ذکر کیا اور مسجد کی آباد کاری کا ذکر کیا ہے کہ مسجد کو کیسے آباد کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کے ساتھ اپنا نام جوڑا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو بنانے والے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ مسجد کے ساتھ اللہ کا نام جڑنا، اور اللہ رب العالمین نے اپنا نام مسجد کے ساتھ جو جوڑا ہے، یہ مسجد کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے معاملے میں، مسجد کی آباد کاری کے معاملے میں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ان کی کوششوں کو قبول فرما کر ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے بارے میں، جن کے دلوں میں، جن کے ذہنوں میں جذبہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں اور مسجدوں کو اچھے انداز میں سنواریں، ان کو اللہ رب العالمین کی جو تعریف ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا دین ہے اس کو پہنچانے والا، اور اس مسجد کے تعلق سے کہ مسجد ایک تمام لوگوں کے لیے امن کی جگہ بن جائے، اس طرح کی کوششیں میری اور آپ کی رہتی ہیں، وہ مبارک بات کے مستحق ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر سے گزرے
اور مسجد کے اندر سے گزرتے وقت چونکہ ذمہ دار شخص ہیں، انہوں نے لوگوں کو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا، فوراً ان کے پاس گئے اور کہنے لگے ما جلسنا، کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں، کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ چونکہ مسجد کے تعلق سے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، مسجد کے تعلق سے، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کی آباد کاری کے تعلق سے جو سوچتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ایسے ذمہ دار شخص تھے، بلکہ تمام صحابہ کرام ایسے تھے جو مسجدوں کو کسی بھی تعلق سے، کسی بھی فتنے کی نظر ہونا نہیں دیتے تھے۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا اور فوراً ان کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہلکا سا شک تھا، اس لیے دوبارہ پوچھا کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اگر اس لیے نہیں بیٹھے ہو یہاں پر تو پھر یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا گھر تو وہ ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے بنا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے نام کے علاوہ ان مسجدوں میں کسی دوسرے کا نام بلند نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں تو وہ ہیں جو دنیا کی تمام جگہ سے افضل ترین جگہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور بری جگہوں میں بازار کی جگہ ہیں۔ تو ہم بازار کا ماحول مسجد کے اندر لے آئیں، ہم سے برا کوئی نہیں ہے، اور ہم مسجد کا جو ماحول ہے اسے مسجد میں باقی نہ رہنے دیں تو پھر بھی ہم سے برا کوئی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ سماج میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو بلند نہ ہونے دے، جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا ذکر بلند کرنے سے روکے، فَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ہر لمحہ وہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے مسجد کا نظام بگڑ جائے، مسجد کا جو نظام بنا ہوا ہے وہ درہم برہم ہو جائے، جو صفوں میں لوگ کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کسی طریقے سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ یہاں دو لوگ بیٹھ گئے الگ انداز میں باتیں کرنے لگ گئے، یہاں دو لوگ بیٹھ گئے فَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، نظام کو بگاڑنے میں وہ حد درجہ کوششیں کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے اس قرآن پاک کی آیت کو سنتے وقت اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد میں، نمازوں کے بعد میں، اپنی تسبیح اور تحلیل سے فارغ ہونے کے بعد میں، اپنی نفل نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، اپنے قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد میں اگر ہم بھی اس طریقے سے مسجدوں میں دنیا کی باتیں کر کے ٹولیاں بناتے ہیں تو بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے رب العالمین کے گھر میں داخل ہوتے وقت، اور اگر نہیں ڈریں گے لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کو رسوا کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ مسجد کے تعلق سے جب گفتگو ہوگی تو یہ بات بھی میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجدیں پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ گھر ہیں، لہذا اس میں پاک صاف ہو کر آنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ مسجدوں کی طرف جب ابن آدم آتا ہے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی طرف آتے وقت وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، وضو کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ گھر سے وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو اس کے ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہمیشہ کہ میں مسجد میں ہی وضو کروں گا، وہ سوچتا ہے کہ ثواب کسی طریقے سے زیادہ مل جائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وضو کر کے چلے۔ کبھی مجبور ہے، کہیں مصروف تھا، بزی ہے، تو مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اب انتظام ہے، یہاں پر بھی وضو کی جا سکتی ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ہماری عادتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان عادتوں کی وجہ سے جو ثواب مل رہا تھا ہمیں وہ ثواب بھی ہم نے کھو دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو۔ گرمیوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بنیان میں چلے آئے مسجد کی طرف،
حالانکہ وہ کسی میٹنگ میں نہیں جائیں گے, کسی اچھے انسان کے سامنے نہیں جائیں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا زینتکم, مسجدوں کی طرف آؤ تو زینت اختیار کرو. لباس تو ہے ہی آپ کا, لباس سے اوپر اٹھ کر آپ سرما لگائیں, خوشبو لگائیں, گھڑی پہنے, موزہ پہنے, اچھا لباس پہنے, رب العالمین کے سامنے حاضر ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسپیشل لباس رکھا کرتے تھے جب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے. اسی طریقے سے آپ نے یمن سے اسپیشل کپڑے منگائے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کہ آپ ان کو جب اللہ کے گھر میں جاؤ تو بہترین کپڑوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچا کرو. ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں داخل نہ ہونا, کچا لہسن کھا کر مسجد کے اندر داخل نہ ہونا, ایسی چیزیں چبا کر جو بالکل تمباکو سے جڑی ہوئی ہیں, ایسی چیزوں کو کھا کر جن کے کھانے کے بعد میں منہ سے بدبو آئے, ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں آپ جہاں آپ کے جسم کے اندر بہت ساری بدبویں پیدا ہو جاتی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں سے جڑ کر پاکی اور ناپاکی کو چھوڑ کر ہم ان گندگیوں کو لے کر, اور تعجب ہوتا ہے کہیں کہیں آپ جائیں گے جو کھاتے ہیں لوگ, جائز نہیں ہے کھانا تمباکو وغیرہ, بیڑی سگریٹ وغیرہ, بہت سارے لوگ تو اپنی جیب میں اپنے سجدے کے سامنے رکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ اللہ. ایسا دیکھا ہے ہم نے بہت ساری مسجدوں میں, جیب میں سے نکال کر اپنی سگریٹ اپنی بیڑی اپنے سامنے رکھی اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. کتنی ڈھٹائی ہے, کیسا ایمان ہے ہمارا, کس انداز میں ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے تعلق سے فرمایا کہ مسجدوں میں اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان نہ کرو, ان کو سماج میں تلاش کرو. لا ابرح اللہ تجارتک, اگر کوئی اعلان کرتا ہوا نظر آئے اس سے کہو کہ اللہ تیری بزنس میں تیری تجارت میں برکت نہ دے. مسجد کے اندر کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو آپ اس کا مسجد میں اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے. لیکن اگر سماج میں آپ کی کوئی بھی چیز غائب ہوئی ہے اس کا مسجد میں اعلان نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس کا پوری انسانیت سے جڑا معاملہ ہے, کہیں آگ لگ گئی اللہ نہ کرے, کہیں کوئی حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے, کہیں کوئی بچہ گر گیا ہے اور اس کو بچانا ہے, کہیں پر کوئی لائٹ کا کرنٹ پھیل گیا ہے, ایسی کوئی انسانیت کی حفاظت کی غرض سے جو چیزیں ہیں ان کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اجازت دی ہے کہ مسجد سے اعلان کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مسجد کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, اور نمازیں ادا کرنے کے بعد میں جب واپس جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں, جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں وَلَا يَدَعْ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ, تم اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دو, کسی کو بھی اپنے سامنے سے جب نماز ادا کر رہے ہو تو گزرنے نہ دو. اور اگر تمہارے سامنے سے کوئی گزرتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, اس سے آپ سختی سے اس کو روک دو. ہاتھ سے اگر آیا ہے پکڑ میں تو سختی سے روک. فَلْيُقَاتِلْ, حالانکہ اردو ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جنگ کر لو, اس سے لڑائی کر لو, لیکن یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ سختی سے اس کو روکو. فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, وہ شیطان ہے, آپ کی نماز کو کاٹ رہا ہے. اور اس کے تعلق سے اہتمام یہ بھی ہونا چاہیے, جب ہم نے مسجد میں بہت ساری چیزیں لگائی ہیں, بہت پیسہ لگایا ہے, تو ایک سترے کا اہتمام ہو جائے. بہت ساری مسجدوں میں اپنے کھمبوں کے پاس میں سترے رکھے ہوتے ہیں, اگر کسی شخص کو جانا ہے تو وہ نمازی کے سامنے وہ سترا رکھ دیتا ہے اور پھر آرام سے گزر جاتا ہے. نمازی کی نماز بھی درست رہتی ہے اور میں بھی اس مسجد سے آسانی کے ساتھ میں نکل جاتا ہوں. مسجد کے تعلق سے اہم معاملہ اور ہے جو میرے سامنے آیا, وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک ہی مصلی ہونا چاہیے. مسجد نام اس بات کا ہے کہ ایک مصلی ہوگا, مسجد اس بات کا نام ہے کہ ایک امام ہوگا. دو امام نہیں ہوں گے, دو مصلی نہیں ہوں گے, دو تکبیریں نہیں پڑھی جائیں گی, ایک ہی تکبیر پڑھی جائے گی. ڈبل نمازیں اگر مسجد کے اندر ہونے لگ جائیں تو کوئی بھی آنے والا کہے گا کہ یہ ایک مسجد ہے, یہ دو مسجد ہے, یہاں تو دو نمازیں ہو رہی ہیں. ایسا کئی مرتبہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہماری تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں یا اور کوئی نماز ہو رہی ہے, اوپر دوسری نماز ہو رہی ہے, ادھر اور جگہ ملی ایک اور نماز کھڑی کر لی, اوپر اور جگہ ملی ایک
چوتھی نماز شروع کر دی۔ میرے بھائیو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاۃ، کوئی نماز دوسری ہو ہی نہیں سکتی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کوئی دوسری نماز کا چانس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسری نماز پڑھی جائے۔ نماز تو بہت دور کا معاملہ ہے، کوئی سنگل آدمی اپنی نفل نماز یا کوئی اور نماز پڑھنا چاہے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اقیمت الصلاۃ الصبح فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی والمؤذن یقیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں اقیمت الصلاۃ الصبح، صبح کی نماز تھی اور اقامت کہہ دی گئی۔ اقامت جیسے ہی پڑھی گئی، فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی، ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والمؤذن یقیم، اور مؤذن تکبیر پڑھ رہا تھا اور وہ آدمی اپنی نماز میں مگن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتصلی صلاۃ اربعا، کیا تیرے اوپر فجر کی نماز 4 رکعت نازل ہوئی ہے؟ میرے اوپر تو 2 ہے، جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، تو 2 اور پڑھے گا، 2 میرے ساتھ پڑھے گا۔ یعنی جب ہماری نماز ہو رہی ہے 2 تو الگ پڑھ رہا ہے، پھر جب ہمارے ساتھ بھی ملے گا 2، یعنی اتصلی صلاۃ اربعا، کتنا خطرناک جملہ ہے یہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت لب و لہجے میں آپ نے بیان کیا، اتصلی صلاۃ اربعا، کیا تو 4 رکعت نماز پڑھے گا فجر کی؟ جب یہ اقامت کہہ دی گئی فوراً اپنی نماز کو ختم کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ معاملات ہیں مسجد سے جڑے ہوئے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے سے کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے آتے وقت کئی مرتبہ پیچھے سے اتنی تیز اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، آپ نے اپنی عادت بنائی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ غلطی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اسی تعلق سے جیسے یہ بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو بیان کر رہا ہے اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہماری کئی مرتبہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہاں سے کھڑے ہو کر ہم یہاں آ کر ٹیک لگائیں گے، ادھر آ کر ٹیک لگائیں گے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے اٹھ کر ہم دیوار کے اس انداز میں ٹیک نہ لگائیں کہ بیان کرنے والے کا چہرہ مورا نظر ہی نہ آئے۔ آدھی بات سمجھ میں نہیں آتی اگر کوئی نظر نہ آئے۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا تو پھر جا کے پوچھو اپنی ماں اور بہنوں سے جو دیوار کے ادھر سن رہی ہے، جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اتنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہاتھ پیر سے، منہ کے چلن سے، ایک جسچر سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، یخطی رقاب الناس، اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور داخل ہوتے ہوتے لوگوں کی گردنوں کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں جمعہ کے خطبے میں بھی، جمعہ کے خطبے کے علاوہ بھی ایک آدمی بعد میں آیا ہے تو جہاں جگہ مل جائے وہاں آپ اپنی نماز پڑھ لو، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ آئیں گے اور یوں ہٹاتے ہٹاتے آگے آتے جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا کہ یہ وہاں سے آیا ہے اور لوگوں کی گردنوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، لقد آذیت، تو نے تکلیف دی ہے لوگوں کو۔ یہاں تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، مسجد کے اندر تو صرف اللہ کی، اس کے رسول کی چلتی ہے، اس کا نام بلند کیا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا کسی بھی معاملے میں، یہاں مجلسیں نہیں بنائی جاتی، یہاں بیٹھکیں نہیں بنائی جاتی، یہاں تو بچا جاتا ہے فتنوں سے، اور فتنوں کے تعلق سے توبہ اور استغفار کی جاتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہو کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد کے جو آداب ہیں، مسجد کے جو تقاضے ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کے تعلق سے جو ہماری سستیاں ہیں، غفلتیں ہیں، ان تمام سے ہمیں اوپر اٹھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم دین کو سمجھنے کے بعد میں دین کے اندر پورا داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو سماج میں بیمار ہیں، کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں، ان کی جو مدد فرما اور بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔